السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ہمارے باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے امور کے بارے میں۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے اخوت اور بھائی چارے کی اہمیت اور ضرورت، اس کے فضائل، مسلمانوں کے باہمی حقوق کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اب ان امور کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے، جن کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان اخوت، محبت کی جو فضا ہے، بھائی چارے کی جو فضا ہے، یہ نفرت اور عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد میرے دوستو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان تمام امور سے پرہیز کریں جو ہمارے آپسی تعلقات کو فاسد کرنے والے ہیں، جو ہمارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنے والے ہیں، جو ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارے اور محبت کی فضا کو خراب کرنے والے ہیں، تاکہ ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ خوشگوار رہیں، ان میں بگاڑ پیدا نہ ہو، اس میں خرابی پیدا نہ ہو۔ تو میرے دوستو، تعلقات کو، باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے کئی ایک امور ہیں۔ انہیں امور میں سے سب سے پہلا امر ہے غیبت کرنا، کسی کی غیبت کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ سورۃ الحجرات کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ہرگز پسند نہیں کرو گے، تم اسے ناپسند کرو گے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح سے اس کی غیبت بھی ہمیں ناپسند ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے جس کی سند حسن ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سند ہو حسن۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب له یوم القیامت فیقال له کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیأکلہ ویکلح ویسیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اس سے کہا جائے گا لو اسے مردہ حالت میں کھا لو، جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اسے کھایا تھا، لہذا وہ اسے کھائے گا اور انتہائی بد شکل ہو جائے گا اور چیخے گا، چلائے گا۔ تو غیبت کرنے والے کا میرے دوستو یہ انجام ہوگا آخرت میں، قیامت کے دن اس طرح سے اس کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر اس شخص کے اندر واقعتاً وہ چیز موجود ہو تو آپ نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد باعدتہ، اگر وہ چیز اس میں موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے میرے دوست۔ تو کسی بھائی کی برائی کرنا، غیبت کرنا اس کی عدم موجودگی میں، میرے دوستو یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اگر واقعتاً اور حقیقتاً وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں تو پھر وہ بہتان ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے سامنے دوسرے کسی مسلمان بھائی کی برائی کی جائے، غیبت کی جائے، تو ہم سب کو چاہیے
کہ ہم اس کا دفاع کریں، اس مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دفاع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، صحیح الجامع کے حوالے سے حدیث ہے کہ من ذب عن ارض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ سبحان اللہ، بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرے، اس کی غیر موجودگی میں دفاع کرے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ تو میرے دوستو، اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرنا یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، اور غیبت کرنا یہ بہت ہی خطرناک امر ہے، اور یہ ایسا امر ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، محبت اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا مکدر ہوتی ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس برے کام سے اور اس بری عادت سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، تاکہ ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں وہ خوشگوار رہیں، اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو، محبت کی فضا، اخوت کی فضا، بھائی چارے کی فضا ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان امور سے بچائے جو تعلقات کو بگاڑنے والے ہیں، غیبت سے اور اسی طرح سے دیگر امور سے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔